تو نبی سے سکون ملتا ہے، حتیٰ کہ جبریل کو بھی سکون چاہیے تو میرے نبی سے سکون ملتا ہے۔ بے نکاح یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے یہاں جبریل سدرہ چھوڑ کر ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب کا بلا دیے ہیں، کائنات کو سکون چاہیے تو نبی کو یاد کر کے سکون ملتا ہے۔ لیکن وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین ہے، جب ان کو چین چاہیے تو ان کو فاطمہ الزہرا سے راحت مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان۔ حضور کی جان کی راحت کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، راحت جان مصطفیٰ کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اتنی منقبت پڑا یہ میرا مسلک ہے، لیکن غیرت نبی بھی سن، غیرت نبی بھی سن۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین پردے لٹکائے تو حضور چہرہ پھیر لے، حضور چہرہ، اور فاطمہ الزہرا سیدہ سونے کے کنگن پہن لے، صرف سونے، تو بھی چہرہ حضور کیا۔ توجہ کرنا، بات پوری کر رہا ہوں، دھیان دیں، تو بھی چہرہ حضور کس سے؟ کس سے؟ جو جان احمد کی راحت ہے۔ وجہ غیرت، غیرت مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں۔ کیوں پھیرا چہرہ؟ سونے کا کنگن۔ کسی بھی مفتی سے، عالم سے پوچھ لو، فقیر سے پوچھ، دور کیوں جانا ہے؟ بقیت الصرف سے پوچھ لو، کیا عورت سونے کا کنگن نہیں پہن سکتی؟ پہن سکتی۔ حضور کیوں چہرہ پھیر رہے ہیں؟ فاطمہ صرف عورت نہیں ہے، فاطمہ آخری نبی کی جان ہے۔ عورتیں پہن سکتی ہیں نا، لیکن جان رحمت للعالمین کے شایان شان نہیں کہ وہ سونا پہنے۔ اس لیے کہ نبی کی شہزادی سونا پہن لے تو دوسرے غریب کی بیٹی کہے گی نبی نے تو شہزادی کو سونا پہنایا تھا، اے باپ تیرے پاس کیا ہے؟ ہماری بیٹیوں کی غربت کی لاج رکھنے کے لیے رسول اللہ بتا رہے ہیں فاطمہ تمہاری شان نہیں کہ تم سونا پہنا، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ دیکھو کچھ کام جائز ہوتے ہیں لیکن وی آئی پیز اس کو نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ نکڑ پہ ٹہلنا سب کے لیے جائز ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے وزیر اعظم کو نکڑ پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کہاں لگا کر کے ہنسنا حرام نہیں ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے کسی شریف آدمی کو کہاں لگاتے دیکھا ہے؟ وی آئی پیز کی کچھ اپنے معاملات ہوتے، دوڑنا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن آپ کبھی کسی شریف آدمی کو دوڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، ہوٹل میں کھانا حرام نہیں ہے، لیکن شرفاء کے تاجدار کو آپ جلدی سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھاتے عام لوگوں کی طرح نہیں دیکھیں گے۔ بہت سے چیزیں حرام نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کے شایان شان نہیں ہوتی، اور وہ جو شان والے ہوتے ہیں انہی کے شایان شان نہیں ہوتی۔ اتنی بات کرنے کے بعد سوچو، اگر سیدہ حرام نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ سیدہ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ خطا، گناہ، لغزش کبھی ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتی ہے۔ وجہ نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جائے وہ اونٹنی خطا نہیں کرتی، تو نبی کا جو بدع ہے، نبی کے جو دل کا ٹکڑا ہے، اس سے خطا کیسے ہو؟ اس سے خطا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ رسول اللہ ہجرت کے دن کہتے ہیں میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ معمول من اللہ ہے، جسے جہاں جانے کا حکم ہے وہیں جائے گی۔ تو جب نبی کے اونٹنی کے قدم نہیں بہکتے تو نبی کی شہزادی کے قدم کیسے بہک سکتے؟ وہ لوگ بہک گئے ہیں جو رسول اللہ کی شہزادی کے راستے بہکنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی شہزادی کے قدم کبھی بہک نہیں۔ ارے جو ان کے غلام ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہے، لیکن خدا نے ان لوگوں پر اس طریقے سے طہارت اور حفاظت کا پیرا بٹھا دیا ہے کہ خطا، گناہ، لغزش کبھی ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتا۔ لیکن شایان شان نہ تھا، سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے، حضور نے چہرہ پھیرا، باپ کے مزاج کو سمجھ لیجیے، مزاج شناس رسول تھی، بابا کے مزاج کو بیٹی سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا؟ حضور نے جیسے ہی چہرہ پھیرا اور واپس ہو گئے، جلدی سے بلائے بلال ادھر آؤ، کنگن اتارے، یہ لے جاؤ اور بیچ کر کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ حضور آئے مسکرایا، کنگن کیا ہوئے؟ حضور جب دیکھا کہ آپ منہ پھیر کر کے چلے گئے نا، منہ پھیر، نبی کی شہزادی میرے گھر سے آپ منہ پھیر کے چلے گئے، میں نے کنگن بیچ دیے، محبوب کو گوارا نہیں، آقا کو گوارا، بیچ کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ آقا نے فرمایا
محمد اور آل محمد کے لیے آخرت ہے، تمہارے شایان شان نہیں تھا۔ لیکن اب یہاں پر گفتگو اینڈ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے مفاد کے لیے آپ سے بھی مخاطب ہو کر اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، اگر سیدہ سونے کے کنگن پہن لے تو حضور چہرہ پھیر کر کے چلے جائیں، عائشہ صدیقہ ام المومنین دروازے پہ پردے لٹکا دیں تو حضور چہرہ پھیر لیں، صدیق اکبر ایک بندے کے گالی کے جواب میں صرف جواب دینا چاہیں تو رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو کر، اب یہ واقعہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں لیکن اشاروں میں کہہ رہا ہوں، حضور چہرہ پھیر لیں۔ بتاؤ جب صدیق سے چہرہ پھیر لیا، حرام کام نہ تھا، شایان شان نہ تھا، صدیقہ سے چہرہ پھیر لیا، حرام نہ تھا، شایان شان نہ تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ سے چہرہ پھیر لیا، حرام نہ تھا، شایان شان نہ تھا۔ جو شایان شان کام نہ ہو محبوبوں سے تو رسول اللہ چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اب قیامت کا تصور کرو، ماں کام نہیں آ رہی، باپ کام نہیں آ رہے، بھائی کام نہیں آ رہے، بیٹا کام نہیں آ رہا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ اب ہم گئے حضور کے پاس، توجہ، ہم گئے حضور کے پاس، دھیان ہے آپ کا، توجہ، ہم گئے حضور کے پاس، آقا مجھ پہ بھی کرم کر، مجھ پہ بھی کرم کر دے، آپ بھی کام کرم کریں گے تو بیڑا پار ہوگا۔ آقا کی حدیث کیا ہے؟ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ میرے ذمہ داری سے باہر ہے۔ اب حضور نے ہمیں دیکھا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، حضور نے ہمیں دیکھا، اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ میرے جان کے دشمن کو، میری آل کے دشمن کو، میرے مال کے دشمن کو بھی کبھی وہ دن نہ دکھائے، کبھی وہ دن نہ دکھائے، اگر وہ مسلمان ہے تو کبھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ اور کبھی وہ دن نہ دکھائے۔ آقا کی بارگاہ میں کہا حضور کوئی نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی، اللہ بھی اتنے غضب کو پسند کر رہا ہے کہ اس سے پہلے اتنے غضب کا اظہار کبھی نہیں کیا، وہاں آدم بھی نہیں جانے کو تیار، وہاں نوح بھی جانے کو نہیں تیار۔ اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، حضور کہے او منافق، او جھوٹے، او دجال، تو قبر انور میں میری مجھے رنجیدہ کرتا تھا لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھ کر، ہاں ہاں تو زنا کے اڈوں پہ جا کے قبر میں میرا دل دکھاتا تھا، ہاں ہاں تو ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کے نکال کے مجھے اذیت پہنچاتا تھا، ہاں ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو چھوڑ کر کے تو گیم کھیلتا کہ منہ پھیر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ناراض ہو کر منہ پھیر، کس کے پاس جاؤ؟ کون ہے؟ کون بخشوائے؟ اگر وہ منہ پھیر لے غوث پاک نے بھی نہیں بخشوائے، اگر وہ منہ پھیر غریب نواز نے بھی نہیں بخشوائے، اگر وہ منہ پھیر لے کسی صحابی نے، کسی نبی، سب سے منہ پھیرا جائے گا تو وہ کام آئے، لیکن اگر وہ منہ پھیر لے کوئی کام نہیں۔ اب بتاؤ فاروق اعظم کا قول میں پیش کروں، میں اپنی بات میں حضور کو کتنا رنجیدہ کروں، حضور کو کتنا دل دوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنت کے لیے عمل کرو، میرا تو وہ مسلک ہے ہی نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کو ناراض کرنے سے بچو، حضور کو خوش کرو، حضور کی خوشی جنت سے بڑی نعمت ہے، جنت چھوٹی چیز ہے، حضور کی رضا بڑی چیز ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ تم کیا کرتے ہو، کون کیا کرتا ہے، میں نہیں کہتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں خود کیا کر رہے ہو سوچو۔ آپ اپنے پیر سے، آپ اپنے ماں باپ سے، آپ اپنے دوستوں سے، آپ اپنے احباب سے، سب سے اپنے اعمال چھپا سکتے ہو، رسول اللہ سے اپنے اعمال نہیں چھپا سکتے۔ کب تک اپنے نبی کا دل دکھاؤ گے؟ کبھی آپ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کہ میں حضور کو کتنی اذیت دے رہا ہوں۔ ایک بات کہہ دوں آگے بڑھ کے، طائف میں رسول اللہ کو جو پتھر مارے گئے تھے نا، وہ پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے ہمارے گناہوں کی رپورٹ حضور کو تکلیف پہنچاتے۔ اللہ، اسی لیے بچے تھے۔ ارے طائف کے گنڈے تو طائف سے نکلنے کے بعد حضور کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، لیکن قبر انور میں حضور کا دل دکھا رہا۔ ہمارے گھروں کا حال سوچو، بیٹیاں بے پردہ نکل رہی ہے بازار میں، نبی کے دل پہ کیا گزرتی؟ ہماری جوان بیٹیوں کو ہم کالج اور کوچنگ کے نام پر پکنک پر بھیجتے ہیں نامحرموں کے ساتھ۔ جس مذہب میں عورت نامحرم کے ساتھ حج کو نہیں جا سکتی، جس مذہب میں عورت نامحرم کے ساتھ حج کو نہیں جا سکتی، اس مذہب کی بچیاں پکنک پہ، اسکول کالج کے پکنک کے نام پہ نامحرموں کے ساتھ پکنک پہ جا رہی ہیں۔
سوچو نا ذرا، بیوٹی پارلر تک ہماری بیٹیاں شادی کے موقع پہ چہرہ بنانے جا رہی ہیں. کبھی غیرت نہیں آئی کہ حضور کو کیا تکلیف پہنچا رہے ہو؟ ہم ہی بچے تھے. عاشقوں کا کام یہی ہوتا ہے، دل دکھانا ہوتا ہے عاشقوں کا کام. ارے جس مذہب اور مسلک میں عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی، اس مذہب کی ماننے والی بیٹی بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہمارے نبی کی شہزادی کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے، اور ہم معاذ اللہ اپنی بیٹی کو کسی کے بھی ساتھ اکیلے اسکول بھیج رہے، کالج میں. اسکول کالج پڑھانے کے لیے میں منع نہیں کرتا، میں تو علماء کے پیچھے ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ایسی تعلیم کو آگ لگے جو مذہب اور مسلک کو چھوڑ کر کے حاصل کی جائے، جو حیا کا جنازہ نکال کر حاصل کی. میرے بھائیو، تعلیم ضرور حاصل کرو، تعلیم ضرورت ہے، لیکن مذہب کے قیودات کے ساتھ، مذہب کے تحفظات کے ساتھ، مذہب کے قانون کے ساتھ. ایک باپ اپنی بیٹی کو خود کالج کے دروازے تک پہنچا سکتا ہے، اس کی عزت کو تحفظ کر سکتا ہے، تو آج ہماری بیٹیاں غیروں کے رانوں پر ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگا رہی شادی کے موقع پر. ہم نے اس کو فیشن کا نام دیا ہے. پاکستانی سیریلوں کے نام پہ منگنی کے موقع پر لڑکا لڑکی کو منگنی کے موقع پہ سونے کی انگوٹھی پہنا رہا ہے. یہ فیشن، لعنت ہو اسے پاکستانی سیریلوں پر. ہم کسی سیریل کے پابند نہیں ہیں. سیریلوں کے متعلق زندگی وہ گزارے جو لوگوں کے پاس رسول اللہ کا قانون نہیں ہے. ہم کسی سیریل پہ کیا زندگی گزاریں گے؟ ہمارے پاس رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی موجود ہے، ہمارے پاس شریعت موجود ہے، اور اتنی خوبصورت حضور کی زندگی ہے، اتنی خوبصورت کسی کی نہیں. تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر وعدہ پیارے دلیل بے مثال. ہم یہ سب کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. آج بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، آج بچے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، مذہب اور مسلک سے باغی ہو رہے ہیں. آج ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، ٹیچر بنائیں، انجینئر بنائیں، لائر بنائیں، سب بنائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان بنائیں. اتنا علم دو اپنے بچوں کو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ ہمارا جنازہ پڑھا سکے. جب بچہ پیدا ہوا ہم بچے کے کان میں اذان دینے کے قابل نہیں تھے، اور جب ہم مر گئے تو ہمارے بچہ ہمارا جنازہ پڑھانے کے قابل نہ رہا. کیا دیا، کیا لے کر آئے تھے، کیا لے کر گئے؟ اب باپ کی اذان کان میں نصیب نہ ہوئی اور بیٹے کا جنازہ نصیب نہ ہو سکا. یہی ہے. اس لیے آج دارالعلوم کا جلسہ ہے، میری گزارش ہے جو کچھ آج سے پہلے ہوا توبہ کرو، اپنے نبی کو مناؤ، حضور سے کہو یا رسول اللہ ہم سے بھول ہوئی، ہم نے آپ کا بہت دل دکھایا نا. دل دکھانے کا ہمارا مقصد نہیں تھا، یقیناً مقصد نہیں تھا، لیکن آپ کا دل دکھ گیا کیونکہ فاروق اعظم نے بتایا کہ جو گناہ کرتا ہے نبی کا دل دکھاتا ہے. اور جب بھی دل چاہے نا گناہ کرنے کو تو سوچ لینا، کار میں بیٹھ کر جب گانا سننے کو دل چاہے تو سوچنا ادھر گانا اسٹارٹ ہوگا ادھر نبی کے دل پہ کیا گزرے. کسی عورت پر جب بد نظری کرنے کو دل چاہے تو سوچ لینا ادھر میں بد نظری کروں گا ادھر حضور کے دل پہ کیا گزرے. جب جوا کھیلنے کو دل چاہے، وہ جوا جس کے بارے میں امام غزالی کہتے ہیں جو جوا کھیلتا ہے قیامت کے دن اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا، خنزیر کے خون میں رنگا ہوا ہوگا. امام غزالی لکھتے ہیں جو موبائل پر کوئی دبئی میں بیٹھ کے، کوئی کلکتہ میں بیٹھ کے، کوئی بمبئی میں بیٹھ کے نیٹ پہ کنیکٹ ہو کر کے جو موبائل پہ گیم جو جوا کھیلتے ہو، قیامت کے دن تیار رہو، سور کے خون میں ہاتھ رنگا ہوگا. آج جلسے میں آئے ہو نا، سب تب کے بیٹھے ہو، جیسے جلسہ ختم ہوگا حضور قمر العلماء کا ہاتھ چوم لو. چومنا بھی چاہیے. میں نے بزرگوں کے ہاتھ چومنے کی بڑی فضیلت پڑھی، بزرگوں سے ملنے کی بڑی فضیلت پڑھی. ایک ایسا بادشاہ جس نے کئی لوگوں کو قتل کیا، بلکہ کئی 100 لوگوں کو قتل کیا، لیکن اس کو لوگوں نے جنت میں دیکھ لیا. خواب تھا، خواب بتا رہا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے دشمن تو جنت میں کیسے آیا؟ تو اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ امام حسن بصری کے ہاتھ چوم لیے تھے عقیدت سے، اسی کے صدقے مجھے جنت مل گئی. یہ بات بھی ہے. قمر العلماء کا ہاتھ چوم، ان کے شہزادے اور بھی علماء سنا ہے، مفتی شیر بہار کے شہزادگان بھی موجود ہیں آئے ہوئے، اور بھی لوگ موجود ہیں، تو سب کے ہاتھ چومنے کی آپ کوشش کریں گے، اچھی بات ہے. لیکن ایک بات کہتا ہوں، جلسے میں تو علماء ہیں، جلسے میں علماء ہیں، لیکن قیامت میں ایسا جلسہ ہے جس میں علماء نہیں ہے، صرف جانے علماء ہیں، مصطفیٰ جانے. اور آقا قیامت میں اپنی امت سے مصافحہ کریں گے، یہ بھی قیامت ہے. قیامت میں یہ بھی حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں. اب سوچو جنہوں نے جوا کھیلا ہوگا ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے، تو کیا سور کے خون کے ہاتھ بھرے لے کر کے وہ حضور سے مصافحہ کر سکے گا؟ توبہ کر. توبہ ہمارے مذہب میں وہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا. توبہ کر.
سیدی محبوب الہی کہتے ہیں متقی کا نام اعمال اور توبہ کرنے والے کا نام اعمال دونوں اکول ہوتا ہے. متقی کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اور توبہ کرنے والے کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ متقی کے نام اعمال میں گناہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا نہیں, اور توبہ کرنے والے کے نام اعمال میں گناہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کیا تو تھا مگر توبہ کر لیا تو اللہ نے سب معاف کر دیا, سب ڈیلیٹ ہو گیا, ختم ہو گیا, پورا نام اعمال پاک و صاف ہو گیا. غور کیجئے, یہ توبہ ہے. اور توبہ کے لیے شرط کان کھینچنا نہیں, گال پیٹنا نہیں. توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جانا, نادم ہو جانا, آج سے جو ہوگا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. اور جب وعدہ کر لیا تو توبہ پہ قائم رہنا. کس طرح سے؟ جیسے بکری کے تھن سے جس سوراخ سے دودھ نکل کر دوبارہ اسی سوراخ سے داخل نہیں ہو سکتا, ایسے گناہ کے ماحول سے نکل کر دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹو. اس کا نام توبہ ہے. جو ایسی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. یہ ہے توبہ کی برکت. توبہ کرو, سچی توبہ کرو. اگر آپ کے تھکنے کا خوف نہ ہوتا تو میں توبہ کے بارے میں ایک روایت پڑھتا, لیکن بہت ٹائم ہو گیا اس لیے ابھی نہیں پڑھتا. میں بات اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں. بہرحال جو ہوا سو ہوا, توبہ کرو, استغفار کرو, معافی طلب کر لو اللہ سے, حضور کو مناؤ, راضی کرو. اور ابھی تو 2 دن کے بعد شب برات بھی آنے والی, توبہ کی رات, خوب توبہ کرو. بنی قلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر لوگ بخشے جاتے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سبھی مسلمان بخش دیے جاتے ہیں چند کے. ایک وہ نہیں بخشا جاتا جو ماں باپ کا نافرمان ہے, ایک وہ نہیں بخشا جاتا جو شراب پینے کا عادی ہے, ایک وہ نہیں بخشا جاتا جو لوگوں پہ جادو کرتا کراتا ہے, اور ایک وہ نہیں بخشا جاتا جو لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے. اس لیے 4 میں سے جو بھی کام کرتے تھے پہلے معافی مفول کر لو, ماں باپ کو راضی کر لو. کوئی شراب پیتا ہو تو وہ چھوڑ دے, کسی پہ جادو کیا کرایا ہو تو اس سے توبہ کر لے, اور خاص طور پر اپنے دل سے کینہ نکال دے. اگر کینہ دل میں رہے گا تو صلاۃ التسبیح پڑھ لو, کیا کیا پڑھ لو, کیا کیا پڑھ لو, کچھ بھی پڑھ لو. اگر دل میں کینہ ہے تو بخشے نہیں جاؤ گے. دل میں کینہ, دل سے کینہ نکال. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ داڑیاں بھی خوبصورت رکھتے ہیں, ٹوپیاں بھی اچھی پہنتے ہیں, کپڑے بھی اچھے پہنتے ہیں, اچھے خاصے دیندار بھی کہلاتے ہیں, تہجد گزار بھی ہے, انہوں نے سب کیا, لیکن دل صاف کرنے پہ وہ قادر نہ رہے. آج اپنی دنیا اتنی خوبصورت ہو گئی ہے کہ بیت الخلا لوگوں کے صاف ہے, بیت الخلا لوگوں کے صاف, بہت صاف ستھرے. میں تو سمجھتا ہوں روزانہ ہم لوگ نئے نئے گھر کے بیت الخلا میں جاتے ہیں, ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ کیا اہتمام ہے, چمک رہے لوگوں کے بیت الخلا, اور دل بیت الخلا بنے ہوئے. جس دل کو صاف کرنا تھا وہ بیت الخلا سے بھی زیادہ گندا ہے, اور جو بیت الخلا گندا رہتا تھا وہ دل سے زیادہ صاف. بیت الخلا صاف کر لیا, دل ابھی تک گندا ہی رہا. اس دل کے اندر کیا کیا ہے پتہ ہے؟ بغض, کینہ, حسد. کتنے بت ہیں میرے بھائی. جب بت خانہ کوئی کمرہ بن جائے تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جو دل بغض, کینہ, حسد, تکبر کا بت خانہ, کتنے بت سجا رکھے ہیں. اس لیے دل سے نکالو, ان بتوں کو نکالو, توبہ کرو. اور توبہ کر کے آخری بات پیغام کے طور پہ, یہ مدرسے کا جلسہ ہے, میری گزارش ہے اپنے بچوں کو فرض علوم پڑھاؤ. اتنا علم ہر بچے اور بچی کے پاس ہونا چاہیے جتنا علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اتنا علم اپنے بچوں, یعنی کہیں اگر بچے پکنک پر جا رہے ہیں, گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, تو ہونا کیا چاہیے, اگر نماز کا وقت آ جائے تو ہمارا ہر بچہ نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھے. میرے بھائی اپنے بچوں کو اتنا پڑھا دو کہ ہم مر جائیں نا تو 3 مرتبہ صحیح تلفظ کے ساتھ وہ قل هو اللہ روزانہ پڑھ کے ہمیں ایصال ثواب کر سکے. اپنے بچوں کو اتنا دین دے دو کہ وہ نمازی بن سکے. اپنے بچے کو اتنا دین دے دو کہ وہ صحیح طور پہ رمضان شریف کے روزے رکھ سکے. بچیوں کو اتنا پڑھا دو کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکے. اور ساتھ ہی ساتھ مالدار بنو, دین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ایمان کانفرنس, شہزادہ حضور شیر بہار, علماء اہل سنت, حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اپنے بچے اور بچیوں کو اتنی تعلیم دے دو, اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کرو کہ تعلیم کے نام پر جہاں کام ہو رہا ہے اپنے اخراجات وہاں پر زیادہ سے زیادہ کرو. ایجوکیشن کے نام پہ زیادہ خرچ کرو, اچھے ادارے بناؤ, اچھے اداروں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.